وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عزیز طلباء اعزام، ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ جو طالب علم کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے۔ تو ہم نے پیچھے جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ پڑھی تھی کہ جو طالب علم کامیاب ہوتا ہے وہ باادب انسان ہوتا ہے۔ جو طالب علم کامیاب ہوتا ہے وہ اساتذہ کا ادب کرتا ہے، اور جو طالب علم کامیابی چاہتا ہے وہ اپنے سکول کے قوانین کو، ضوابط کو جانتا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو طالب علم کامیاب ہوتا ہے وہ اپنی کتابوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو طالب علم کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ کلاس کے اندر بیٹھ کے توجہ سے سبق کو اچھے طریقے سے سنتا ہے، اور جو طالب علم کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ جو سبق پڑھ کے جاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے آتا ہے اور سناتا ہے۔ تو آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ جو طالب علم کامیابی چاہتا ہے تو وہ وقت کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، وقت کو اپنے لیے قیمتی سمجھتا ہے، اہمیت کا حامل سمجھتا ہے۔ تو جو بھی مسلمان، جو بھی شخص، جو بھی طالب علم وقت کو اہمیت نہیں دیتا، وقت کو ویسے ہی عام چیز سمجھتا ہے، گویا کہ وہ بھی طالب علم کامیاب نہیں ہوتا۔ تو جو طالب علم کامیاب ہوتا ہے تو وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جو وقت کو بھی اہمیت دیتا ہے، جو وقت کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے، اگر میں نے اس سے کچھ فائدہ لے لیا تو یہ مجھے فائدہ دے گا، اگر میں نے اس وقت سے کچھ نہ لیا تو یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن میں نے اس سے کچھ نہیں حاصل کرنا۔ تو آپ دیکھ لیں، گرمیوں میں برف ہوتی ہے، اس کو آپ دھوپ میں رکھ دیتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتی ہے، اگر آپ پانی میں ڈال لیتے ہیں تو وہ ٹھنڈا پانی بن جاتا ہے، اگر آپ لیمو ڈال کے آپ شکنجی بنا لیتے ہیں، اگر آپ دودھ میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مفید بن جاتی ہے، اگر آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں لیتے وہ ویسے دھوپ میں پڑی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی قسم اٹھائی ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اہمیت دینے کے لیے قسم اٹھائی ہے۔ تو آپ پڑھتے ہوں گے قرآن مجید کے بعض آیات کے اندر اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، والتین والزیتون والعصر، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ یہاں پر وقت کی اہمیت ہے، کہ ایک زمانے کی قسم ہے، یعنی کہ جو وقت کو اہمیت نہیں دیتا، وقت کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ذلیل کر جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے سلف اسلاف تھے، امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو میں وقت اپنے کھانے پینے میں بھی گزارتا ہوں نا، مجھے اس پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ وقت اپنے کھانے پینے میں لگا دیا اور میں نے اس وقت سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ لیکن جو بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، وہ بھی زندگی کا حصہ ہے، لیکن کیا ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ یہ وقت میں نے صرف کھانے پینے میں گزار دیا۔ اور جتنے بھی ہمارے اسلاف تھے آج جن کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں، انہوں نے محنت کی، اس علم کی میدان کے اندر اترے، محنت کی انہوں نے، آج دنیا ان کو جانتی ہے۔ صرف کیا ہے، انہوں نے وقت کو قیمتی سمجھا ہے، وقت کو اپنے لیے اہمیت کا حامل سمجھا ہے کہ یہ وقت ہمارے لیے فائدہ مند اس وقت بنے گا کہ جب ہم اس کے لیے کیا کریں گے کہ پہلا کام یہی ہے کہ ہم نے اپنا نظام درست کرنا ہے، ترتیب دینی ہے کہ جیسے میں نے اسکول سے فارغ ہونا ہے، گھر جانا ہے تو میں نے جا کے ریسٹ کرنا ہے، پھر عصر کے بعد میں نے یہ بکیں پڑھنی ہے، مغرب کے بعد ہم اس کے لیے کیا کریں گے کہ پہلا کام یہی ہے کہ ہم نے اپنا نظام درست کرنا ہے، ترتیب دینی ہے کہ جیسے میں نے اسکول سے فارغ ہونا ہے، گھر جانا ہے تو میں نے جا کے ریسٹ کرنا ہے، پھر عصر کے بعد میں نے یہ بکیں پڑھنی ہے، مغرب کے بعد میں نے یہ بکیں پڑھنی ہے، پھر عشاء کے بعد میں نے یہ بکیں پڑھنی ہے، تو سونے سے پہلے میں نے ساری کتابیں پڑھ کے یاد کر کے پھر میں نے سونا ہے۔ تو اس وقت طالب علم اپنے وقت کو اہمیت دیتا ہے۔ تو جو طالب علم وقت کو اہمیت نہیں دیتا، وہ جیسے ہی یہاں سے گیا اس نے بیگ رکھ دیا اور اپنے کاموں میں مصروف رہا، جیسے سکول کا وقت شروع ہوا وہ سکول آ گئے، تو یہ وقت کا ایک ضیاع ہے کہ جو ہم محنت کرتے ہیں وہ ہم اپنی محنت بھی ضائع کرتے ہیں، اور جو ہم اساتذہ کا وقت لیتے ہیں وہ وقت بھی ہم ضائع کرتے ہیں، اس لیے کہ جو ہم وقت یہاں پر دے کے جاتے ہیں اور جو سیکھ کے جاتے ہیں وہ وہاں جا کر ہم پڑھتے نہیں ہیں، یاد نہیں کرتے، وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے، وہ سستی ہوتی ہے اور وہ کاہلی ہوتی ہے، کل کر لیں گے، شامی کر لیں گا، صبح کر لیں گا،
میں پیپر آخری دن کم کر لاں گا, میں تیاری کر لاں گا کہ میں پیپر پہلی پوزیشن لے لینی. اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے ابھی سے ہم شروع کریں. عبدالرحمن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی کہتا ہے نا کہ میں یہ کام عصر کے وقت کر لوں گا, یہ کام میں کل شام کو کر لوں گا, اس کی مثال ایک ایسی ہے کہ ایک آدمی کو ایک درخت کی ضرورت ہے, وہ درخت کو کاٹنے کے لیے جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مضبوط ہے, تو میں 1 سال کے بعد آؤں گا اس کو کاٹنے کے لیے تاکہ یہ کمزور ہو جائے گا اور میں اس کو کاٹ کے چلا جاؤں گا. لیکن اس آدمی کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ درخت جس قدر زیادہ لمبی عمر میں چلا جاتا ہے اس قدر مضبوط ہوتا جاتا ہے, اور انسان جس قدر زندگی کم ہوتی جاتی ہے انسان کمزوری کی طرف آتا ہے. تو اب انسان مضبوط ہے, قوت ہے, طاقت ہے, اب وہ درخت کو نہیں کاٹ رہا, لیکن وہ سوچ یہی رہا ہے کہ میں کل کو یا کے اگلے سال آ کے کاٹ لوں گا. جبکہ جو انسان کی عمر ہے, وقت ہے, وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بڑھاپے کی طرف آتا ہے, اور جو درخت ہے یہ جیسے ہی وقت گزرتا چلا جاتا ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے مائنڈ کو درست کرو, اپنے آپ کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کو درست کرو, کہ ہم ایک نظام بنائیں, ایک ترتیب بنائیں اپنے آپ کی کہ ہم کیا کریں گے, کیسے ترتیب دینی ہے, کیسے اسباب کو یاد کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی عامر بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے نہ آ کر ایک ساتھی نے کہا کہ آ جاؤ ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. تو عامر بن قیس رحمہ اللہ کہنے لگے اچھا آپ اس طرح کرو نا, یہ جو سورج جا رہا ہے اس کو آپ روک لو اور میں آپ سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں. یعنی آپ اس سورج کو نہیں روک سکتے, یہ وقت جا رہا ہے اور یہ وقت جو ہے کسی کو پابند نہیں ہے کہ میں سویا ہوں ابھی رک جا, جب میں بیدار ہوں گا تب تو چلنا شروع ہو, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ وقت گزرتا چلا جائے گا. تو ہم نے خود ہی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ میں نے سستی ختم کرنی ہے, کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا, پیپروں کے آخری شام میں تیاری کر کے پیپروں کو میں پیپر دے دوں گا, میں اچھے نمبر حاصل کر لوں گا. تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو وقت کی اہمیت کو سمجھے, وقت ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے ہمارے لیے, جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آیا کرتا. تو اس لیے یہ ہمارے آخری ایام ہے, تو وقت کو اہمیت دیں, وقت کو سمجھیں, غنیمت سمجھیں کہ جو جتنا بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے یاد کرنا شروع کریں. یہ صرف پیپروں کی حد تک نہ پڑھا کریں, علم کی حد تک پڑھا کریں. یہ صرف نمبر حاصل کرنے کے لیے, پہلی پوزیشن لینے کے لیے نہ پڑھا کریں. علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پلے کچھ ہونا چاہیے, تاکہ ہم یہاں پر آتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ہمارے اندر ایک ایسا طریقہ ہونا چاہیے, ایک ایسا ہنر ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر ایک صلاحیت ہونی چاہیے, قابلیت ہونی چاہیے کہ ہم کسی جگہ پر جا کے کوئی گفتگو کر سکیں, کوئی بات سمجھا سکیں. تو یہ اس وقت ہی ممکن ہوتا ہے کہ جو طلباء وقت کو اہمیت دیتے ہیں اور وہ کیا ہے ایک نظام درست کرتے ہیں, ایک ترتیب گزارتے ہیں, ترتیب لگاتے ہیں کہ میں نے اسکول کے جانے کے بعد کیا کیا کرنا ہے. پھر دوسری چیز یہ کرتے ہیں کہ وہ سستی نہیں کرتے کہ کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا, یہ کام نہیں ہے. تو اس لیے یہ 3 چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت کو اہمیت دیں اور سستی نہ کریں کہ آج کا کام ہم ابھی کریں, اور یہ جو جتنا وقت ہمارا گزرتا چلا جا رہا ہے اس کو اہمیت دیں, اس سے ہم کچھ حاصل کریں, محنت کریں تاکہ ہم اچھے نمبروں سے بھی پاس ہوں, اور یہ جو ہم نے سارا سال محنت کی ہے, سیکھا ہے, یہ ہمارے پلے بھی پڑے. یہ نہ ہو کہ صرف ہم رٹا لگا کے پھرتے رہے اور وقتی طور پر تو رٹا ہوتا ہے, یاد ہو جاتا ہے, لیکن بعد میں یہ ہمارے کام نہیں آتا. تو یہ کام اس وقت آئے گا کہ جب ہم محنت کریں گے, پڑھیں گے, اچھے طریقے سے سمجھیں گے, اس کو یاد کریں گے, تو پھر انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑے کامیاب انسان بنیں گے, اور ہم جس میدان میں ہم اترے ہوئے ہیں اس میدان کے اندر ہم کامیابی بھی حاصل کر لیں گے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سبھی کو وقت کی اہمیت کو اور وقت کو اہمیت دینے کو, اور جو وقت کا ایک تقاضا ہے اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو سستی ہے اس کو ہم ختم کریں اور ہم اپنی زندگی گزارنے کو ایک ترتیب دیں, ایک وقت مرتب کریں, تاکہ ہم نے زندگی کو کیسے چلانا ہے, زندگی کو کیسے آگے بڑھانا ہے. کہ جب ہمارا یہ نظام درست ہوگا, ہماری ترتیب درست ہوگی, کہ ہماری زندگی کے سارے مراحل وہ ٹھیک ہو جائیں گے.